الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر ابو ذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا کہ ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً ہی اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں کہیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے۔ بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے اصل میں، ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا، مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر۔ کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں، مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دل بھی نے کہا تھا
پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زہر جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔
جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں، تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی،